عمران خان کو یہ ایک ٹیکنیکل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی اس کے نام پر پابندی، پارٹی کے نام میں تبدیلی، لوگوں کا پارٹی سے نکلنا، فرار ہونا، بھاگنا، ادھر ادھر لوگوں کو اٹھانا، یہ ایک مشن چل رہا ہے۔ بیچ میں افواہیں بھی بے تحاشا آئیں، جیسے خواتین کے ساتھ تشدد کی، ان افواہوں کے پھیلانے میں خود گورنمنٹ کا بھی آتا ہے۔ جیسے ایک وزیر نے کہا کہ جی ایک ریپ کا معاملہ ہوگا، تو ریپ کا معاملہ تو خود وزیروں نے اٹھایا۔ تو حکمران جماعت کو بھی بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کس قسم کا پاکستان دیکھنا ہے۔ اکتوبر میں ہم نے جو ایک جذبات بھڑک رہے ہیں وہ ٹھنڈے کرنے ہیں یا اس پہ تیل ڈالنا ہے، تیل بھی وہ جو مطلب خالص قسم کا، تو گورنمنٹ کو توجہ کرنی چاہیے۔ اکتوبر میں الیکشن کے لیے سازگار فضا بھی بنانی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے، لیکن اس میں عمران خان کو، قاسم کے ابو کو، سوری نام نکل گیا، تو قاسم کے ابو کو پورا راستہ نہیں ملے گا۔ ان کو آپ بی اور سی کیٹیگری کے کینڈیڈیٹس ملیں گے، لیکن جو ان کے ووٹ بینک کی پوزیشن ہے، میں یہاں پہ مثال صرف ایک پیپلز پارٹی کے امیدوار کی دوں گا جو نورا کے نام سے ہماری پالیٹکس میں بہت مشہور ہے کہ نورے بھی جیت سکتے ہیں۔ اوکاڑا میں ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، بہت بڑے، وہاں سے اتنے بڑے تھے کہ وہاں سے پیپلز پارٹی کو ان کے مقابلے میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملا۔ ایک غریب سا آدمی تھا، تو اس نے ایسے ہی اٹھا کے تو ایک پرچی ڈال دی کہ مجھے ٹکٹ دے دو، کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، اس کو ٹکٹ مل گیا۔ اس وقت جو وہ ایک بہت بڑے انڈسٹریز تھے جن کے مقابلے نورا صاحب جیتے تھے، لینڈ لارڈ بھی تھے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم یہ 25,000 روپے لے لو اور کمپین نہ کرو۔ اب 25,000 آج سے آپ کوئی 52-53 سال پہلے کا 25,000 روپے دیکھیں تو کہاں پہ ہوگا 1970 کا۔ اس نے کہا کہ مائی باپ میں ٹکٹ ہی واپس کر دیتا ہوں۔ اب ایک ہوتی ہے برتری کی سینس، آدمی کہتا ہے میں بہت بڑا ہوں، میں طاقتور ہوں، تو میں شکست اگلے کو دے کے دکھانا چاہوں گا کہ میں نے تمہیں ہرا دیا۔ اس سوچ کے ساتھ اس آدمی نے یہ کہا کہ نہیں، آپ کھڑے رہو الیکشن میں لیکن کمپین نہ کرو۔ اس نوجوان نے ایک دن وہ گھر سے نہیں نکلا، ایک دن اس نے کمپین نہیں کی، لیکن جیت گیا۔ تو جب پاپولیرٹی کا یہ عالم ہوتا ہے تو لوگ جیت جاتے ہیں۔ ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا کہ 2 لوگ صرف تھے جو عوامی لیگ سے باہر تھے اور جیتے، راجا تری دیو رائے اور نور الامین۔ نور الامین کو ہم نے یہاں پہ نائب صدر بھی بنایا کچھ عرصہ، لیکن پھر بعد میں ظاہر ہے ان کو ہٹا دیا۔ تو اسی قسم کی سچویشن ہوگی، جو نورے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کھڑے ہوں گے وہ یقینی طور پر، میں یہ جو دیکھ رہا ہوں پبلک کی پلس، جیتیں گے، کیونکہ اس وقت مہنگائی کا تناسب 52% ہے۔ آئل میں پرائسز میں 2 دفعہ گورنمنٹ نے ریلیف دیا، لیکن ریلیف مافیا کے پیٹ میں چلا گیا، کیونکہ ہمارے پاس جو ہمارے ریگولیٹری ادارے ہیں وہ صرف قیمتوں کی فکسیشن تک محدود ہیں۔ اوگرا صرف یہ بتائے گی کہ اوگرا کا کہ گیس کا ریٹ یہ ہے، پیٹرول کا ریٹ یہ ہے، باقی کوئی کم کرتا ہے نہیں کرتا تو بھاڑ میں جائے، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ 2 دفعہ ہم پیٹرولیم کرائسس دیکھ چکے ہیں، ایک دفعہ ندیم بابر صاحب کو مستعفی ہونا پڑا تھا، لیکن آئل کمپنی کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ابھی گیس کے بارے میں کہ ٹیرف بڑھ گیا، میٹر کا 500 رینٹ رکھا تو بڑا شور ہو گیا، فائنانس منسٹر نے چال بازی کی، 460 جو ہے وہ فکس چارجز کر دیے، میٹر کا ریٹ 50 روپے 40 روپے نے دیا۔ تو یہ چال بازیاں چل رہی ہیں، گیس ٹیرف بڑھ رہا ہے۔ یہ اس ماحول میں جب الیکشن ہوں گے تو لوگوں نے اپنے پیٹ کی آگ دیکھنی ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ مفلسی حسد طافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں ڈل نہیں سکتی، تو یہی ہوگا اگلے الیکشن میں بھی۔